الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگ دوستوں، معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، کل عنوان یہ تھا کہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی اور بعض واقعات اور دلیلوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایک کے بعد ایک پیش ہوتی گئی۔ بات ادھوری رہی تھی اور آج میں انشاءاللہ اس کی باقی کی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم اور حدیث پر ہمارا اعتقاد ہونا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ دین کی ہر وہ چیز کہ جس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، یا دین کا ہر وہ مسئلہ کہ جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ اس پر اعتقاد ہونا چاہیے، مگر صرف اعتقاد، اندھا اعتقاد نہ ہو۔ اعتقاد دو قسم کے ہیں، ایک تو اعتقاد ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اندھا اعتقاد۔ اگر اندھا اعتقاد رہا تو انسان گمراہ ہونے کا اس کو کبھی نہ کبھی موقع ہی جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اسی میں اللہ نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اس قرآن سے کئی لوگوں کو ہدایت ملے گی اور اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں، اور وہ جتنی حدیثیں ہیں اس میں مختلف قسم کی باتیں بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی حدیثیں الگ ہیں، غسل اور طہارت کی حدیثیں الگ ہے، ایمان اور اعتقاد کی حدیثیں الگ ہے، معاملات مسلمان کے ساتھ کیسے کرنا اس کی حدیثیں الگ ہے، پڑوسی کے حقوق بیان کرنا، سفر کے معاملات، دعائیں، سب کی مختلف قسم کی حدیثیں ہیں۔ مگر اتنا یاد رہے کہ اندھا اعتقاد نہ ہو، جس بات کو بھی آپ تلاش کریں اس کو اپنے ایمان کی نگاہوں سے اور اعتقاد کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اندھا اعتقاد نہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے بعد جو میں نے عرض کر دیا تھا کل ہی کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو گناہ کرا کرا کے اس کی کمر کو میں نے توڑ دی، تو انسان نے توبہ کر کر کے میری کمر کو توڑ دی، تو اب میں نے ایک نیا راستہ نکالا کہ جس میں انسان کے ذہن میں وہ باتیں ڈال دی کہ وہ مذہب سمجھ کے کرتا چلا جائے گا، مگر حقیقت میں وہ مذہب نہ ہوگا۔ اب اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک چیز ہے کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ مذہب ہے، کسی نے بتا دیا کہ بھائی یہ مذہب ہے، اس کو پڑھو، اب اس اعتقاد کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شیطان ہمارے پیچھے لگائے، ہر عمل کے پیچھے، تو گمراہ ہونے کا چانس زیادہ ہے اس میں۔ اس لیے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں
کہ اعتقاد اور اندھے اعتقاد میں فرق کیا ہے۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئی تو اس کے دماغ پر بڑا اثر تھا، بڑی فکر میں تھی۔ وہ رات کو اسے خواب دیکھا کہ اس کا شوہر اس کو نظر آیا اور اشارے سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانا دو، اشارہ بتا رہا ہے۔ صبح کے وقت اٹھ کر وہ پڑوس میں ایک عالم رہتے تھے، اسے جا کر اسے سوال کیا، مولوی صاحب یہ بتائیے تو صحیح کہ یہ میرے شوہر کا یہ دکھانا مطلب کیا ہے اس کا؟ ابھی ایک ہی دن گزرا ہے میرے شوہر کے انتقال کو۔ اس مولوی صاحب نے بتایا خواب کی تعبیر کے ذریعے سے کہ کچھ خیرات کر دو تو انشاءاللہ تمہارے شوہر کو آسانی ہو جائے گی۔ دوسرے دن اس عورت نے، جو غریب تھی بیچاری، گھر میں سے ادھر ادھر سے آٹا نکال کے 2 روٹیاں تیار کی اور روٹیوں کو تیار کر کے اس سے اپنے بچوں سے کہا کہ مسجد میں جا کر کسی غریب آدمی کو دے دو۔ دونوں یتیم بچے اس 2 روٹی کو لے کر گئے ہیں، مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کو دے دیا، واپس آئے۔ بچے کی ماں کے دل میں ایک سکون ہو گیا کہ میں نے اللہ کے نام پر خیرات کر دی ہے، ممکن ہے کہ میرے شوہر کو یہ پہنچ جائے گا۔ رات کو پھر خواب میں دکھتا ہے شوہر اور پھر وہ کھانا مانگ رہا ہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت پھر اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس گئی کہ میں نے تو 2 روٹی اللہ کے نام خیرات کر دی، ثواب بھی بخش دیا، اب کیا چیز ہے یہ؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ 2 روٹی اور بنا کے کھلا دو اور کوئی ایسے آدمی کو دو کہ جو حقیقت میں ضرورت مند ہو، جو اس کا مستحق ہو۔ پھر وہ روٹیاں دوسرے دن بنائی گئی، اب تو آٹا بھی نہیں تھا، ادھر ادھر سے صاف صوف کر کے نکال کر بیچاری نے 2 روٹی بنا کر اپنے شوہر کے واسطے بھیج دی۔ پھر خواب میں وہی چیز کو اس نے دیکھا۔ اب تیسرے دن پھر مولوی صاحب نے وہی چیز بتائی کہ تمہارے شوہر کو ابھی تک پہنچا نہیں، تمہارے بچوں سے کہہ دو کہ ایسے شخص کو جا کے دے دے جو حقیقت کے مستحق ہو۔ یہ کہتی مولوی صاحب مجھے کیا پتا چلے گا، میرے بچے چھوٹے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ مستحق کون ہے؟ اچھا تم اللہ کے نام پہ بھیجو تو صحیح۔ آج کے تیسرا دن تھا، روٹی کے آٹا تو تھا نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پڑوس سے کچھ تھوڑا سا آٹا ادھار لے آئی اور لے جا کر اسے اپنے گھر میں لا کر روٹی کو پکانا شروع کر دیا۔ روٹی پکا کر اسے بچوں سے کہا کہ بچوں ایسے آدمی کو جا کے دو کہ حقیقت میں تمہارے والد اس کو پسند کر لے۔ بچے جب روٹی لے کر نکلے ہیں تو بارش موسلادھار شروع ہو گئی۔ دونوں بچے ایک مکان کے اوٹے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، چھت کے نیچے۔ بارش کا زور بڑھتا چلا گیا، بجلی کڑک رہی ہے، مسجد سامنے نظر آ رہی ہے، مگر وہاں تک جا نہیں سکتے بچے۔ بہت دیر جب ہو گئے، مسجد کے لوگ بھی نکل کر اپنے گھر روانہ ہو گئے، تو یہ دونوں بچے، اس میں سے چھوٹا جو بھائی جو تھا وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وہیں پر اس کو نیند آنے لگی۔ بارش اپنا کام کر رہا ہے، بہن کو یہ کہہ رہا ہے، بہن اب تو نیند آ رہی ہے۔ بیچاری وہ بھی بیٹھ گئی، ہاتھ میں روٹی ہے، بارش اپنے حساب سے زور سے چلی آ رہی ہے، مسجد کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب وہ چھوٹا بھائی بڑی بہن سے وہ کہتا ہے کہ بہن مجھے تو بھوک لگی ہے، چلو ہم ہی روٹی کھا لیں۔ بہن کہتی ہے کہ اب ابا کے واسطے امی نے بھیجی ہے، اس روٹی کو اگر ہم کھا جائیں گے تو ابا بھوکے رہ جائیں گے۔ تو چھوٹا یہ معصوم بچہ اس وقت دلیل کرتا ہے کہ ابا جس وقت حیات تھے تو اس وقت پہلے ہم کو کھلاتے تھے، بعد میں وہ کھاتے تھے، اب انتقال کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کو بھوکا رکھ کے وہ خود کھا لیں؟ چھوٹا بچہ تھا، دلیل ایسی تھی۔ دونوں معصوم بچے اسی دکان کے اوٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آخر کپڑا ہٹا کر اس برتن میں جو 2 روٹی تھی دونوں نے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیا۔ پیٹ بھر گیا، 2 روٹی پوری کر لی بچوں نے۔ اس کے بعد
بارش کچھ کم ہوئی تو تھوڑے بھیگتے اگتے گھر پر پہنچے. ماں کہتی کہ اتنی دیر لگ گئی بیٹے، کب سے انتظار کر رہی تھی میں. دے آئے، روٹی دے کر آئے؟ تو کہا کہ ہاں. اچھا بچوں تم سو جاؤ. دونوں بچوں کو سلا دیا. بچے تو پیٹ بھر کے کھائے ہوئے تھے اس لیے ان کو فوراً نیند بھی آ گئی. رات کو خواب میں شوہر دکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج مجھ کو کھانا پہنچ چکا. صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں سے کہتے کہ بتاؤ کس کو تم نے روٹی کھلائی. لڑکی کو اٹھایا، اس سے پوچھا. بچی ڈر گئی، اس کو لگا کہ شاید کسی نے چلتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے ماں کو خبر کر دی کہ ہم نے روٹی کھا لی ہے. تو ڈر کر رو کر کہنے لگی کہ ماں ہمیں بہت بھوک لگی تھی، بھائی نے کہا تو ہم نے کھا لیا. ماں ہم نے کسی فقیر کو نہیں دیا، ہم کو مارنا نہیں. جب ماں نے سنا تو دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا دیا، خود رونے لگی. پڑوس سے مولوی صاحب کو بلایا. کہا مولوی صاحب آپ تو کہتے تھے خدا کے نام پہ دے دو، مگر آج تو یہ ہوا کہ میرے دونوں بچوں نے خود نے روٹی کھائی، مگر شوہر نے یہ خبر کر دی مجھ کو کہ مجھ کو روٹی مل گئی. تب مولوی صاحب نے کہا کہ بے شک اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر ایسی حالت ہے تو پہلا حکم یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو کھلا دو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 1 درہم اپنے رشتے دار اور دوستوں میں خرچ کرے، پڑوسیوں میں خرچ کرے، اور 1 درہم جو ہے اپنے گھر میں خرچ کرے بچوں پر، تو بچے پہ جو خرچ کر دیا ہے، گھر والوں پہ خرچ کیا، اس کا ثواب ان دونوں سے زیادہ اس کو ملے گا. تو یہاں اندھا اعتقاد نہیں ہے، اعتقاد ہے یہ. ہاں اگر خدا نے تم کو دیا ہے تو تم کتنا بھی لٹا سکتے ہو اللہ کے نام پر، مگر یہ کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں اور قوم یہ کہتی ہے کہ شادی کا وقت آ گیا تم کھانا پوری قوم کو کھلانا پڑے گا. مشکل کی بات ہے، قرض کر کر بیاج اور سود پر لا کر آپ کھلائیں گے تو خدا کے دربار میں یہ ولیمہ کا کھانا قبول نہیں. شادی کے موقع پر بھی جتنی طاقت ہے وہ دے دے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اتنے 1000 روپے ہی دینے چاہیے. اور یہ بھی خیال رکھ لے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کسی کیا موت اور میت کا معاملہ بھی ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہی شریعت بتائے گی کہ اس کو کوئی بیکار کا خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنا خدا نے دیا ہے اگر ہے تو آپ خیرات کر سکتے ہو، اگر نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے دعا نماز سب چیز کر کے آپ اس کو پہنچا سکتے ثواب. تو یہاں اعتقاد اور اندھے اعتقاد بھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے. ایک بزرگ کے خانقاہ میں رات کا وقت تھا اور اس خانقاہ میں قرآن پاک اور حدیث کا ذکر ہوتا تھا اور رات کے ٹائم پہ ذکر ہوا کرتا تھا. قرآن کریم پر یہ بزرگ بیان دے رہے تھے. دیکھیے اتنا یاد رہے ہر چیز پر کہ دین کے کام، دین کے معاملات، دین کی حقیقت شریعت کے حساب سے اگر ہو تب تو ٹھیک ہے، شریعت کے باہر چلی جائے تو معاملہ غلط ہے. تو وہ قرآن پاک بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تفسیر اس کی کر رہے ہیں. وقت ہو چکا تو قرآن پاک کو بند کیا. مرید ایک بیٹھا ہوا تھا، جوان لڑکا، اس کو فرمایا کہ اس قرآن کو ہمارے کمرے میں جا کے رکھ دو. سامنے کمرہ ہے، کمرے کے اندر جا کے اس قرآن پاک کو رکھنے کو لڑکا گیا. جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے کمرے کے دروازے کے پاس ہی کچھ روشنی اس خانقاہ کے جو چراغ جل رہے تھے اس میں سے مشال وغیرہ اس کی روشنی وہاں پہ پڑ رہی تھی. اس کو اتنا موٹا سانپ نظر آیا. وہ لوٹ کر واپس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے کمرے میں تو سانپ اتنا موٹا سا مجھ کو نظر آ رہا ہے. فرمانے لگے سانپ سے ڈر گیا؟ کہا بہت موٹا ہے، زہریلا لگتا ہے. کہا اچھا یہ آیت قرآن کی پڑھ لے، انشاءاللہ سانپ چلا جائے گا. دیکھیے یہ چیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر غیر اعتقادی ہے، نہیں. جس وقت افریقہ فتح ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وقت وہاں پر پہنچے ہیں
تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ جنگلی جانور راستہ روکے ہوئے ہیں، جس میں شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے، اور بھی موذی جانور وہاں پہ سامنے کھڑے ہیں۔ اس صحابی نے ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا کہ جنگل کے جاندار جانور ہو، ہم اس آخری زمان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اور ایک رب کے ماننے والے ہیں، اگر اس رب پر اعتقاد تم کو بھی ہے تو ہمارا راستہ صاف کر دو، اس لیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر آئے۔ ایک 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 کر کے جانور سب ہٹ گئے، جانور بھی بولی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ عالم ہوا کہ اس بزرگ نے اس کو فرمایا کہ ایک آیت پڑھ لو، دم کر لو، انشاءاللہ وہ سانپ ہٹ جائے گا۔ پھر وہ قرآن پاک تو ہاتھ میں ہی لے کر پھر اس کمرے میں گئے، وہاں جا کر قرآن کی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، بار بار دم کر رہے ہیں، مگر وہ سانپ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، اتنا موٹا سانپ، 2 بار 3 بار پڑھا مگر ہٹتا نہیں۔ اب پسینہ اتنا ہو گیا ان کو کہ واپس آئے، کہنے لگے حضرت کئی بار میں نے دم کیا مگر وہ سانپ اپنی جگہ سے ہٹنے کو ٹلنے کو تیار ہی نہیں۔ فرمانے لگے کہ اعتقاد تمہارا نہیں ہوگا، کہ بالکل پکے اعتقاد کے ساتھ میں، پوری یقین کے ساتھ میں نے اس آیت کو پڑھی۔ فرمانے لگے تب بھی نہیں ہٹا وہ سانپ؟ کہا کہ نہیں ہٹا۔ جاؤ ایک بار پھر کوشش کرو۔ پھر گئے، پھر واپس آئے کہ سانپ نہیں ہٹتا۔ اچھا لاؤ قرآن شریف ہمیں دے دو۔ قرآن شریف ہاتھ پہ دے دیا کہ وہ چراغ جو جل رہا ہے یہ چراغ لے کے جاؤ۔ جب چراغ لے کر جیسے پہنچے، تھوڑی دیر میں واپس آ کے کہتے ہیں کہ حضرت اچھا ہوا آپ نے مجھ کو چراغ بتایا، جب چراغ لے کر وہاں گیا تو اس کی چراغ کی روشنی میں یہ مجھ کو پتا چلا کہ وہ سانپ نہیں، حقیقت میں اتنی بڑی رسی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ جو سانپ تم کو نظر آتا تھا وہ تمہارا اندھا اعتقاد تھا، جب روشنی تمہارے پاس علم کی آ گئی تو تم کو اعتقاد پیدا ہو چکا۔ تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو آدمی دیکھتا ہے مذہب کو تو اس کے پاس صرف پکا اعتقاد رہے گا، یقین رہے گا، اس کے پاس پھر اندھا اعتقاد نہیں رہے گا۔ بہت ضروری چیز ہے یہ، اور انسان کے ذہن میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ دل اور دماغ یہ دونوں کے کنیکشن ہے۔ اگر ذہن صحیح ہو گیا تو دل پر سکون رہے گا، اور اگر ذہن ختم ہے تو دل پر بھی اثر پڑے گا، اور دل میں بھی اگر برائی پیدا ہوگا تو دماغ پر اثر اس کا ہوگا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا کنیکشن ہے۔ فارسی کتابوں میں دلیل دی گئی ہے، ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ فلسفہ یہ ہے، ایک کھیت تھا، اس کھیت میں جو کسان، جو وہاں کا مالک جو تھا، وہ بڑی محنت کرتا تھا، بہت پیسہ اس نے کمایا تھا۔ اس پیسے کمانے کے پیچھے اس نے محنت کی تھی، مگر اندھے اعتقاد میں بھی وہ زیادہ مانتا تھا۔ ہم لوگ جو ہیں کبھی کبھی اسی اندھے اعتقاد کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے کچھ سال کے پہلے اٹلی میں سے 4 کسی بڑے بڑے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ 14 اپریل، مجھے تاریخ بھی یاد ہے مجھے، 14 اپریل کو بہت بڑا زلزلہ ہوگا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ساری دنیا میں اخباروں کا احوال ہے یہ، مسلمان مسجدوں سے بالکل جو غافل تھے وہ بھی مسجد میں آنا شروع کر دیے کہ اب تو 14 اپریل کو دنیا ختم ہونے والی، مر جائیں گے ہم، چلو بھائی اللہ اللہ کرو۔ ہر قوم کے فرد کا یہ عالم تھا، 14 اپریل سے ڈر رہے تھے۔ آخر 14 اپریل آئی، پورا دن گھبراہٹ کا گیا، اور دوسرے دن اخباروں میں آیا کہ کچھ زلزلہ بھی نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماوے کہ قیامت آئے گی تو کوئی اس پر اعتقاد نہیں۔ اٹلی کے 4 آدمی بڑے فلسفے کاروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 14 اپریل کو دنیا ختم ہوگی تو اس پر ہمارا اعتقاد ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارا یہ اندھا اعتقاد ہے یا نہیں؟ اعتقاد ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیثوں پر غور کرتے،
کہ ابھی کیا کیا آپ نے فرمایا، ابھی کیا کیا چیز ہونا باقی ہے، تب جا کے قیامت آئے گی۔ ان کے کہنے سے آ جائے گی کیا قیامت؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو وہ کسان جو تھا اندھے اعتقاد والا تھا۔ وہاں پر ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک در تھا، در، اس میں ایک سانپ رہتا تھا، نر مادہ دونوں تھے، دونوں کو مار ڈالا مگر سانپ کا بچہ اندر رہ گیا۔ اب وہ بیچارہ ادھر ادھر کے جو کھا پی کے اپنی جان سنبھالے ہوئے تھا، زہری نہیں تھا وہ سانپ۔ سانپ میں بھی دو قسم ہوتی ہے، جیسے انسان میں دو قسم، انسان میں بھی بعض زہری ہوتے ہیں جو اگر دشمنی پر آ جائے تو جب تک تباہ اور بربادی پر نہ اتر جائے تب تک وہ اتنا پیچھا چھوڑے نہیں، اتنے زہریلے ہوتے ہیں۔ سانپ میں بھی دو قسمیں ہیں۔ جیسے بچھو کے لیے کہا جاتا ہے کہ بچھو کی مادہ جو ہے وہ جب بچے جنتی ہے تو 8-10 بچے ایک ساتھ آتے ہیں، اسی وقت جتنے بچے ہیں سب وہ بچھو مادہ جو ہے ماں کو سب مل کے کھا جاتے ہیں، ماں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے کی اولاد کا بھی یہی مقصد ہے کہ اولاد زیادہ ماں باپ کو ختم کر ڈالے، ختم بالکل اس کو پریشانی کر ڈالے۔ وہ کہیں کا نہ رہے، میں تو سمجھوں کہ 50-55 سال کی عمر تک آ جائے تو 70 سال کا بوڑھا نظر آئے باپ، اور ماں کی تو حالت ہو جائے کہ لکڑی ہاتھ میں آ جائے۔ پہلے کے زمانے کے لوگ ماں باپ کے لیے دعائیں خیر مانگتے تھے، عمر دراز، اور اب کی اولاد یہ کہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ جاوے تو کچھ ہمارے کالر والر ذرا اچھے ہو، ذرا دوستوں میں گھوم پھر سکے ہم۔ ابھی یہ فرق ہو گیا بھائی۔ اب وہ کھیتی کے اندر وہ سانپ جو تھا وہ کبھی کبھی باہر آ کر یہاں وہاں سے دانے وانے چگ کر چلا جائے گا، جو اس کو کھانا چلتا گھاس پھوس وہ کھا کے چلا جائے گا۔ کچھ دور پر ایک اور در تھا، اس میں ایک چوہا تھا۔ ایک دن چوہا باہر آیا اور وہ بھی کچھ دانے وانے چگنے لگا، تو اتنے میں تو وہ سانپ کو دیکھا، اس سے سانپ کو دیکھتے اس کو ڈر لگا تو وہ فوراً وہ در میں چلا گیا۔ چوہا جو ہے وہ در میں چلا گیا۔ سانپ نے آواز دے کر اس کو کہا کہ تو ڈر مت، میں زہریلا نہیں ہوں، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو میرے قریب آ جا۔ چوہا ڈر ڈر کے آیا قریب۔ اب دونوں میں دوستی ہو گئی۔ بعض وقت دونوں یہ بحث کرتے کہ یہ ہم ایک دوسرے سے دور کیوں رہتے تھے۔ چوہا کہتا ہے کہ مجھے تیرے زہر کا ڈر تھا۔ سانپ کا بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو بھی زہریلا سمجھ کر یہاں کے کسان نے مار ڈالا، اور میں خود زہریلا نہیں ہوں، نہ میرے ماں باپ زہریلے تھے۔ آخر یہ زہر ہے کیا چیز کہ جس سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں؟ یہ زہر ہے کیا؟ آج تو زہر بھی امیٹیشن، وہ جتنی گولیاں دوائیں جو ملتی ہیں اس کو بھی گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے اس کو بالکل لائٹ کر دیا ہے۔ اس کو راجکوٹ کی طرف 1-2 لڑکا لڑکی بھاگ کر گئے اسپتال میں، کہا اپن ٹک 20 کھا جائیں اور لیلا مجنو کو فہرست میں اپنے بھی ایک نام نوٹ کروا لیں، مگر حالت یہ ہوئی کہ بے ہوش تو ہو گئے، مرے نہیں دونوں۔ بعد میں پتا چلا کہ کسی ایسی ڈپلیکیٹ کمپنی نے اس کو ٹک 20 کے نام کا لیبل لگا کے جھوٹا زہر اس پہ بھر دیا تھا، حقیقت میں زہر نے بیمار یعنی بے ہوش ہونے کی اس پہ دوا تھی۔ تو زہر بھی جو ہے وہ بھی نقلی شروع ہو گیا۔ دونوں کی بحث ہوتی کہ زہر ہے کیا، یہ بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی۔ اتنے میں یہ ہوا کسان وہاں سے آ رہا ہے، تو سانپ اور چوہے نے دونوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم گھاس کی گنجے میں چھپ جائیں۔ دونوں گھاس کی گنجے میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب وہ کسان قریب آیا اور بیل کے واسطے گھاس چارہ نکالنے کے لیے اسے گھاس میں ہاتھ ڈالا اور جیسے گھاس نکالا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالا، نکالا، تیسرے بار جب ہاتھ ڈالا تو سانپ نے اس کو ڈسا، یہ دیکھنے کے لیے کہ زہر کیا ہے۔ زہر تو تھا نہیں سانپ میں، 2 دانت تھے جو اس کے ہاتھ میں چبھے۔ یہ ڈر گیا کہ بچھو یا سانپ نے مجھ کو کاٹا، زور سے ہاتھ نکال کے کہتے یا اللہ مجھ کو کس چیز نے کاٹا۔ اتنے میں تو وہ چوہے نے منہ باہر نکالا تو کہتا ہے حد حد تیری، یہ تو خالی چوہا ہے، کوئی بات نہیں، حالانکہ کاٹا سانپ نے تھا اس کو۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر وہ گھاس کی گنجی کے پاس آیا، اب کاٹا چوہے نے، یہ سمجھا شاید پھر چوہے نے کاٹا ہے۔ اتنے میں سانپ نے منہ باہر نکالا،
بس سانپ کو دیکھتے اسے کہا کہ یا اللہ سانپ نے کاٹا، زمین پہ گرا اور ڈر کے ماری اس کی موت ہو گئی۔ اب سانپ اور چوہا دونوں اس کے قریب آ کے بیٹھے۔ سانپ چوہے کو پوچھتا ہے کہ وہ زہر تو میرے پاس بھی نہیں، زہر تیرے پاس نہیں، تو اس کو مارا کس نے؟ کس سے مارا بھائی؟ اس کے ذہن نے اس کو مارا، اس کے خیال نے اس کو مارا۔ جس طریقے سے زہر کے اور خیالات کے وجہ اس کے زندگی کے معاملات کو ختم کر دیا، اسی طریقے سے دماغ اور دل میں اگر زہر چڑھ جائے تو ایمان کے معاملے کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اعتقاد کیا ہے یہ بھی سن لیجیے آپ۔ اندھا اعتقاد تو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اب اعتقاد کیا یہ بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بیٹھتے تھے، حدیثوں کا بڑا شوق تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ اے ابو ہریرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو حدیث کا بڑا حرص ہے۔ کہ سرکار خدا کی قسم حقیقت تو مجھے بہت حرص ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہی کی خدمت میں 24 گھنٹہ بیٹھا رہوں اور آپ کے ایک ایک فرمان کو یاد کر لوں میں، مگر میری بڑی ماں کا بھی مجھ کو خیال آتا ہے، اس کی خدمت میں مجھ کو جانا پڑتا ہے، کچھ پیٹ کے واسطے کچھ مزدوری کے لیے جانا پڑتا ہے، مٹھی بھر کھجور مل جاتی ہے تو میں اس پہ شکر کر لیتا ہوں، ورنہ سرکار میں خدا کی قسم آپ کے در سے ہٹوں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اتنی محبت اور اعتقاد ان کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے ابو ہریرہ تمہاری کمر پہ چمڑی کی تھیلی، اس میں کیا ہے؟ کہ سرکار کھجوریں ہیں۔ اتنے میں تو ایک عورت نے آ کر کھجور کا ٹوکرا پیش کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سب کو کھجور دو، سب کو دو کھجوریں سب کو دے دی گئی۔ جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کھجور دی اور حضور نے حکم کر دیا تھا سب کھا لو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کھجور کھائے اور 1 کو اپنے پاس رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ یہ 1 ہی کھجور تم نے کیوں کھائی؟ کہ سرکار آپ کو تو معلوم ہے کہ جتنی چیز ملتی ہے اس میں سے آدھی میں اپنی ماں کو کھلا کے لاتا ہوں، اب یہ میری ماں کا حق ہے، وہ جا کے اس کو دے کر آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دونوں کھجور تم کھا لو، تمہارا حق ہے، تمہاری ماں کے حق کو ہم نے الگ رکھا ہے، یہ ہم الگ سے تم کو دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چمڑے کی تھیلی مجھے دے دو۔ وہ چمڑے کی تھیلی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ دم کر دیا، پڑھ کے پھونک دیا، اور پھر فرمانے لگے کہ اس کو کمر میں باندھ دو، کبھی اندر کے کھجور کو گننا نہیں، جب بھوک لگے بسم اللہ کر کے ہاتھ ڈالنا، انشاءاللہ کبھی کھجور ختم نہ ہوگی۔ بخاری شریف میں یہ واقعے کو لکھا ہوا ہے، پکی معتبر حدیث ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کبھی ان کو محنت مزدوری کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، 24 گھنٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے۔ جب بھوک لگتی تو ہاتھ ڈال کے اس میں سے کھجور نکالے اور کھا لے۔ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے ابو ہریرہ سن 60 سے پناہ مانگنا، سن 60 سے پناہ مانگنا۔ جس وقت ہجری سن 60 آئی اس وقت مدینہ شریف پر حملہ ہوا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھیلی جو تھی چمڑے کی جس میں کھجوریں تھی، وہ جب جنگ کے معاملہ سے جب بچ کر واپس آئے ہیں تو جب ہاتھ کھانے کے لیے چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھیلی غائب ہو چکی ہے، جو کمر پہ لٹکتی تھی وہ تھیلی غائب ہو گئی۔ ادھر تھیلی کا غائب ہونا اور دل میں یقین ہو چکا کہ اب میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے، یہ ہے اعتقاد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کے اوپر بھروسہ کرتا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بعض وقت تو آدمی جو ہے اپنے ذہن کے اندر کچھ بھی خیال کر لیتا ہے اور اپنے ایمان کو وہ خراب کر لیتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے جو حکم دیا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھ لے، اور اس میں اگر معلوم ہوتا ہے تو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ ان کو پتا چل جائے گا۔ ایک عورت تھی، شادی کو اس کو تقریباً 12 سال گزر گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔
जब औलाद नहीं तो बेचारी औरत है, आसपास के लोग उसको कुछ भी ताना कशी करते थे तो वो बहुत रोती थी। शौहर के पीर और मुर्शिद जो थे वो अक्सर हर साल में इनको मुलाकात की गरज से आते थे अपने मुरीदों के हालात को देखने के लिए। हर साल आते थे। एक साल जब आए तो 2 दिन वहां पर ठहरे और ठहरने के बाद वो खाना वाना सब खाते थे और जो बातचीत थी वो करके चले जाते थे, दुआएं करके। वो देख लेते थे कि मुरीद कहां तक पहुंचा है। पहले के जमाने के बुजुर्गाने दीन जो थे उनका ये तरीका था कि मुरीदों के ऊपर बहुत गौर और फिक्र से देखते थे, बिल्कुल तवज्जो देते थे। बेरुखी कभी इस्तेमाल नहीं हुई। बड़ी कोशिश के साथ में अपने मुरीदों का हक अच्छी तरह से अदा हो इसकी कोशिश करते थे। यहां हर साल इस तरह आते थे, घर ठहरते थे और चले जाते थे। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि आपके पीरों मुर्शिद जो आए हैं कल तो चले जाएंगे, उनको दुआ के लिए कह दो कि हमारे घर औलाद हो जाए, घर में पालना बन जाए, बस है दुनिया के ताने और उस ताना कशी से हम बच जाए। जब पीरों मुर्शिद जाने लगे तो उनसे ये मुरीद ने बातचीत की कि हमारे घर पे हमारी बीवी की ख्वाहिश है कि अल्लाह एक बच्चा दे दे, बस है कि उसके दिल को सुकून हो जाए। जिसके यहां औलाद नहीं होती है वो बेचारे तड़पते हैं कि हमारे यहां औलाद हो जाए, और बात जगह पर औलाद होती तो इतनी निकम्मी होती है कि फिर वो माँ बाप दुआ करते हैं कि इससे तो न होती तो अच्छा था। दोनों बात है। अगर अल्लाह ने औलाद अच्छी दी, आंखों की ठंडक बनी, तब तो बहुत करम अल्लाह का। वरना जो मांगते हैं उनके लिए इनको रहम आ जाता है कि ये क्यों मांगते हैं, हमारी औलाद को देखकर सबक ले ले। तो दूसरे साल आए तो देखा फिर औलाद नहीं। बीवी ने फिर अपने शौहर से कहा कि अपने पीर मुर्शिद से दुआ करने को कह दो। बाज़ वक्त ये होता है पीर तो सही है, मुरीद गलत है, और बाज़ वक्त ये होता है कि बस ऐसे ही बन जाते पीर जो हकीकत में पीर नहीं होते। जो सही पीर नहीं होते उनको तो सिर्फ माल की खर्च, बस ये माल मिल जाए, पैसा मिल जाए उनको, मुरीद के पीछे बोझ बन जाएंगे। ऐसे एक मुरीद और पीर का एक लतीफा बुजुर्गान दिन ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक मुरीद साहब ने अपने पीर और मुर्शिद से कहा कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा है। मैंने तो क्या ख्वाब देखा? तो हजरत आपके दोनों हाथ शहद में पड़े हुए हैं, शहद का एक हंडा है, दोनों हाथ शहद में पड़े हैं। तो वो पीर साहब कहने लगे कि बिल्कुल क्यों ना हो, हम आकर पीर जो ठहरे तो हमारे हाथ शहद में तो रहेंगे। साहब मैंने भी अपना साथ में, मैं आपके सामने बैठा हूं, मगर मेरे हाथ जो है दोनों पैखाने में पड़े हुए, संडास में, सब नजासत हाथ पे लगी हुई है। तो पीर साहब ने कहा कि हमारा हक ही अदा नहीं करते तो नजासत में तो तुम्हारे हाथ रहेंगे और होगा क्या? कब पीर साहब ख्वाब और आगे, इससे थोड़ा और सुन लीजिए कि क्या ख्वाब है आगे। कि आपके हाथ को मैं चाट रहा और मेरे हाथ को आप चाट रहे हैं। तब वो पीर साहब भड़क गए, कमबख्त ये गलत तूने देखा ही है, तेरा ख्वाब ही झूठा, तू भी झूठा। तो वैसे भी होते भाई, यहां ऐसे पीर नहीं थे, बिल्कुल सही बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि भाई एक साल और निकाल दो, अगले साल तक इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे घर पालना बन जाएगा। तीसरे साल भी जब आए तो उनके यहां पर औलाद न हुई। तो साहब की बीवी ने आकर अपने शौहर से कहा कि मैं आपके पीर से थोड़ी बात कर लूं, अगर वो मुझे इजाजत दे तो। कहा बेशक। पीर साहब ने फरमाया कि अच्छा हमारी बेटी की तरह बात करनी कर ले। पर्दे का पूरा ख्याल करके वो बेचारी बैठी थी। कहा कि हमारे यहां पर दरिया के किनारे के ऊपर एक ऐसा पुराने जमाने का एक खंबा है, क्या है किस मजहब का हमको कुछ मालूम नहीं है, मगर जिन औरतों को औलाद नहीं होती वहां पर नियत कर ले कि अगर औलाद हो जाए तो हम 2 नारियल वहां पे चढ़ा कर आएंगे। एक जब हमल की खबर मिले तब, और एक जब बच्चा तवल्लुद हो जाए तब। ये 4 नारियल की मन्नत कर ले तो औलाद हो जाती है। तो हजरत अगर आप इजाजत दे दे, आपके मुरीद हम ठहरे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस मन्नत को कर ले। पीर मुर्शिद ने फरमाया कि 1 साल और जाने दो मुझे, अगले साल इंशाअल्लाह, इस साल को तो तुम कुछ बोलो मत।
اللہ کی شان دیکھو کہ اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین بچہ دیا، خوبصورت چاند سا بچہ۔ پیر صاحب جس وقت آئے تو بچہ ان کی گود میں دیا، کہا حضرت آپ کی دعا سے بچہ ملا، اللہ نے ہم کو دے دیا، ہمارے گھر کو رحمت سے نواز لیا۔ پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو دعا تو میں کرتا ہی تھا، مگر اس سال کا جو میں نے یقینی طور پر میں نے کہا کہ اس سال تو انشاءاللہ ضرور ہو، یہ میں نے اس لیے کہا کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آسمان کو ستاروں سے بنایا، سنگار ہے، یہ سنگار کا سنگار بھی ہے اور شیطان کے سامنے حملہ کرنے کا نشان کرنے کی ایک جگہ بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جب حکم دیتا ہے کہ میرے فلاں بندے کو یہ دے دو، فلاں بندے کو بیماری میں ڈالو، اس کو شفا دے دو، اس کے گھر اولاد دے دو، اس کے یہاں موت ہو جائے، اس کے یہاں اچھا ہو جائے، اس کے یہاں برا ہو جائے، یہ جب حکم اس کا امر لے کے جب فرشتے اترتے ہیں اور ایک دوسرے کو جب تقسیم کرتے ہیں کام کو، اس وقت کچھ شیطان وہاں پر جب اوپر پہنچتے ہیں تو یہ ستارے اس کے ذریعے سے ان کو فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ تو اس میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ شیطان کو مارنے کے واسطے چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اب وہ شیطان سب سن کر آتا ہے اور آنے کے بعد میں انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، تو شیطان نے سن لیا ہوگا کہ اس سال تمہاری یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اب وہاں پر جو لکڑی کا جو تختہ جو لگایا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ کس مذہب کا ہے، مگر ایک تمہارے دماغ کے اندر ایک اندھا اعتقاد اسے ڈال دیا کہ یا ناریل رکھ دو تو اس سے تم کو اولاد ہو جائے گی۔ حقیقت میں اولاد تو خدا کے ہاتھ میں دینے کا ہے اور اعتقاد تمہارا اس لکڑی کے اوپر جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں اندھا اعتقاد۔ مسلمان خود جو ہے اس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست طاقت دی ہے اور سب سے بڑی طاقت اس کی دعاؤں میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر الہی کو بدل دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، دعا کے ذریعے سے ساری چیز بدل جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں 2-3 دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے کوئی شخص اگر اس کو مان لو کہ جوڑوں کا درد ہے، جس کو آرتھرائٹس وغیرہ کہتے ہیں، سندھی و ہندی گجراتی میں اس کو کہا جائے گا، مراٹھی میں اس کو وات کہتے ہیں، ارکو نصابی کہتے بعضوں کہ یہاں سے یہاں تک جو درد اٹھتا ہے اس کو، یہ درد کے واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، یہ سب لوگ نوٹ کر لیں، میں 3 بار اس چیز الفاظ کو دہراؤں گا یا آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے سوال کرتے کہ سرکار جب سے میں دین اسلام میں داخل ہوا ہوں تب سے میرے سارے جسم میں ایک درد سا ہوتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ دعا کیوں نہیں پڑھتا، اور پھر بعد میں دعا تعلیم فرمائی۔ دعا یہ تھی 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر۔ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، اعوذ باللہ اللہ تجھ سے اور تیری قدرت سے میں پناہ چاہتا ہوں اس مرض سے جو مجھ کو تکلیف دیتا ہے، جس سے مجھ کو ڈر لگ رہی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اسی لیے پتا چلا کہ حدیث کے یہ الفاظ اگر ہم اور آپ اس کو نوٹ کر لیں تو یہ شروع کے اندر جب ابتدائی کے اندر درد شروع ہوتے ہیں اسی وقت اگر یہ پڑھنا شروع کر دو تو انشاءاللہ العزیز ساری تکلیف آسان ہو جائے گی، ساری تکلیف۔ کتنے پیسے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، اس کا پکا علاج نہیں ہے، مگر کئی لوگ ہیں الحمدللہ کہ اس دعا سے ان کو فیض پہنچا۔ روزی کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری عورتوں کو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اے لوگوں تمہاری عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم کرو، اس کو سکھا دو، صبح شام ایک بار پڑھتی رہے۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس میں انشاءاللہ کبھی فاقہ کشی نہ ہوگی، یعنی غربت کبھی آئے گی نہیں۔ تعلیم ہوئی یا نہیں؟
ایسی تو معلوم نہیں کتنی دعائیں، کینسر سے بچنے کے لیے، فالج سے بچنے کے لیے، ٹی بی کے مرض سے بچنے کے لیے، بلڈ پریشر اور ہارٹ سے بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں، مگر ہم کو اعتقاد نہیں اس کا کیا، اور اندھا اعتقاد دواؤں پر ہے، دعاؤں پر نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ اور دعا سے کیا نہیں ہوتا۔ حافظ جلندری ابھی شاید انتقال کر گئے ہوں، مجھے یاد نہیں، مگر 1981 تک تو میں جانتا تھا کہ وہ حیات تھے۔ وہ لاہور سے ایک سیارہ ڈائجسٹ نام کا ایک اخبار نکلتا ہے، اس میں ایک واقعہ حافظ جلندری سے کہا گیا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا صحیح واقعہ ہو، اس کو آپ پیش کر دیں۔ وہ کہنے لگے میں ہوں بیمار آدمی، موت کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوں، تم میرے سر پر یہ ذمہ داری کیوں ڈالتے ہو؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، جو زندگی میں صحیح واقعہ گزرا اس کو آپ لکھ دیں۔ یہ دعا کی فضیلت میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ میں اتنا یاد رہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی جانور اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جانور بددعا دعا نہیں کرتے، ان کی بھی دعا اور بددعا لگتی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ کے ٹھہرا، چیخے مارتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاگل اونٹ تھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ ایک اونٹ رو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھ سے کھانا کم دیتا ہے اور مزدوری مجھ سے زیادہ کرواتا ہے۔ بددعائی تو ہوئی ہے۔ حافظ جلندری لکھتے ہیں، میرے پاس کتابیں موجود ہے، نہ سمجھے آپ کہ ایسی بیکار کی کوئی بات کہہ دی، حقیقت ہے یہ۔ سن 1931 کی بات، اس وقت ہندوستان پاکستان کا کوئی جھگڑا تھا نہیں، اسی علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے گجرات۔ ایک تو ہمارے یہاں گجرات ہے، یہ کاٹھیاواڑ گجرات، احمد آباد جس کو گجرات کہتے ہیں، وہاں ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے گجرات۔ اسی گجرات کے آس پاس کے علاقے میں ایک چھوٹا ایک اور گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جس کا نام تھا عبد الکریم خان صاحب۔ حافظ جلندری اس وقت چھوٹے تھے، قریب 14 سال کی ان کی عمر تھی، منگنی ہو گئی تھی، مگر ان کو اللہ کا کلام کا بڑا شوق تھا، تو وہ کہیں بھی بہترین قسم کے کلاموں کو پیش کرتے تھے، یہ پڑھو وہ پڑھو، رات رات بھر جگتے تھے۔ ان کے سسر کو یہ شک تھا، اتنے بچپن میں ساری رات جاگنے کی اس کی عادت ہے، کہیں الٹے راستے پہ چڑھ نہ جائے۔ حافظ جلندری کو لے کر، گاؤں کا نام ہے جلال پور جٹا، آج بھی ہے وہ گاؤں، جلال پور جٹا میں لے جا کر اپنے پیر و مرشد جو عبد الکریم خان صاحب تھے ان کی خدمت میں لا کے رکھ دیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ حضرت آپ اپنی خدمت میں ان کو رکھیے، رات رات بھر جاگنے کا ان کو بڑا شوق ہے۔ پیر صاحب نے ان سے پوچھا بیٹے رات کو جاگتے ہو کس بات پر؟ کہا کچھ اللہ کے کلام کہ کچھ ایسے اشعار وغیرہ جو بنائے ہیں دوسرے لوگوں نے بنائے ہیں، یہ مجھے اتنے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہوں، لوگ اس کو خوشی سے سنتے ہیں۔ کہا اچھی بات ہے، آج کی محفل جو ختم ہوگی تمہارے کلام سے۔ رات کو جس وقت محفل ختم ہونے کی تھی تو ان سے کہا کہ ایک کلام سنا دو، انہوں نے شروع کر دیا۔ اتنا درد اور اتنا اس میں اس کا ترنم میں اتنے درد تھا کہ سن کر وہاں کے لوگ سب خوش ہو گئے۔ عبد الکریم خان صاحب جو پیر و مرشد تھے وہ بھی بڑے راضی ہو گئے، سینے سے لگا لیا اور دعا کر کے فرمانے لگے کہ خدا کی قسم آج میں تمہیں دعا کرتا ہوں کہ آج تو دوسروں کے کلام کو تم لے کر سناتے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے کلام کو دنیا سنائے گی۔ شاہ نامہ اسلام انہوں نے پھر لکھا ہے، آج ان کے کلام علماء کرام بھی اس کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں حافظ جلندری صاحب کہ ایک بار ہم لوگ رات کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، گجرات اور جلال پور جٹا کے آس پاس میں کہیں بھی بارش نہ ہوئی، بڑی تکلیف سے دن کٹ رہے تھے، کچھ آدمی بھی مر گئے، جانور مر گئے اور بڑی پریشانی کا وقت تھا وہ۔ ایک دن رات کو ایسی محفل لگی ہوئی تھی اور 4 عالم جیسے شخص دکھتے تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آ کر یہ کہا پیر صاحب السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، تشریف رکھیے گا، تشریف کے لیے نہیں آئے ہم، گاؤں میں آدمی پیاس اور بھوک سے مرے جا رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی،
اور آپ اپنی محفل میں بالکل بس ایسے ہی پڑے ہیں، مشغول ہیں اس میں. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا آپ کا یہ حق نہیں کہ آپ دعا کریں. عبد الکریم خان صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ کو کیا نہیں لگتا کہ میں نے دعا کی ہوگی؟ کہا دعا کی ہوتی، اتنے بڑے پیر و مرشد بڑے بزرگ ہیں، بارش نہ ہوتی. عبد الکریم خان صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے حساب سے میں نے دعا کی ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں نے نہیں کی دعا؟ ضرور کی ہے، مگر خدا کی مرضی جس کی چاہے وہ سن لے. وہ دلی میں ابھی تو سب گلیاں نئی سب بن گئی، وہ پرانی دلی کی بات ہے. ایک ایسی گلی تھی جس میں خواجہ سراں سب رہتے تھے. خواجہ سراں آپ سمجھتے ہی ہیں، مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں. اس میں بھی بزرگ تھے. ایک بارش نہیں ہوئی تو لوگ ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کی بارش کو برسائے. تو وہ کہنے لگے، خواجہ سراں میں سے جو بڑے بزرگ تھے، وہ کہ بھئی آپ میرے پاس غلط وقت پر آئے ہیں. آج کل ہماری اللہ کے ساتھ پٹتی نہیں. ہم ایک دعا مانگے دوسرا ہی ہوتا ہے. اللہ سے ایک چیز مانگے تو وہ نہیں دیتا، جو نہیں مانگتے وہ دیتا ہے. ہماری اللہ میاں سے نہیں پٹتی. دیکھنا ہے آپ کو. دوسرے جو ان کے خادم تھے ان سے کہا ہم نے کپڑے دھوئے ذرا لے لو، دیکھو اس کو باہر سکھانے کو رکھ دو. دھوپ تھی باہر، جیسے کپڑا ڈالا تو بارش شروع ہو گئے. دیکھو میں نہیں کہہ رہا تھا، ہم دیکھو کپڑا سکھانے کو رکھے، دیکھو بارش شروع ہو گئے. تو وہ کہنے لگے حقیقت تو ہم اسی کے لیے آئے تھے کہ بارش برس جائے. حافظ جلندری کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ وہ چار علماء کرام جو کھڑے وہ بڑے اس غصے کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکہ تو آپ نے لیا ہے، دعا آپ ہی کو کرنی چاہیے. تو کہا مولوی صاحب آپ ہی تو کر سکتے ہو. تو کہا آپ کیا کریں گے، آپ پیر بن کر بیٹھے ہیں. تو عبد الکریم خان صاحب نے فرمایا کہ میاں اگر اتنی ضد کرتے ہو تو ہم کیا، ہمارے گلی کے کتے دعا کریں گے تو بارش برستے شروع ہو جائے گی. تو ایک مولوی صاحب کو غصہ آ گیا کہ ہاں گلی کے کتوں سے کہہ دو مگر بارش برسوا دو اللہ سے. کہا اچھا کل صبح آ جانا. کہا کتے دعا کریں گے تمہاری گلی کے؟ کہا کہ بے شک، کل صبح آ کے دیکھ لو نظروں سے اور کانوں سے سن لو. اور حقیقت یہی ہوئی کہ دوسرے دن صبح رات ہی کو انہوں نے اپنے خادم جو تھے، بھتیجے تھے، ان سے حکم کر دیا کہ یہاں پر دیگیں سب دھو کر اس میں حلوہ پکانا شروع کر دو. اور ابھی رات کا وقت ہے، سب کتے جماعت لے کر بیٹھے ہوں گے، ان کو جا کر کہہ دو، خبر کر دو ان کتوں کو کہ جا کے صبح کے وقت تم آ جاؤ اس گلی کے اندر، عبد الکریم خان صاحب نے بلایا ہے، یہاں پہ تمہیں دعا کرنی ہے. ہاتھ میں چھڑی لے کر گئے، وہاں جا کے کتے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کر خالی آواز دے کے چلے آئے کہ صبح تم سب کو دعوت ہے. فجر کی نماز کے بعد لوگ گلیوں میں جمع ہونے لگے. چھت پر چڑھ کے، مکان پہ چڑھ کے لوگ دیکھ رہے کہ آخر عبد الکریم خان صاحب نے کیا کیا، ہم بھی دیکھ لیں. تھوڑی دیر ہوئی تو آپ یقین مانے جیسے فوجی سپاہی آتے، کتے کی جوڑ دو دو کی بن بن کر لائن سے آ رہی ہے. جب وہ قریب آئے آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ کیا چیز کہ ممکن بھی ہے، مگر یہ انہوں نے خدا کی قسم کھا کے لکھا ہے. وہ کہتے کہ میں بیماری کے بستر سے لکھ رہا ہوں، اگر یہ بات اگر غلط ہو تو خدا مجھ کو معاف نہ کرے. یہ لفظ ہے ان کے لیے، میرے پاس کتاب کے اندر لفظ لکھے ہوئے ہیں. اور اللہ کی شان ہے کہ خدا جس کو چاہے جیسے چاہے اس کو زبان دے دے، کوئی بول نہیں سکتا. برابر کتوں کی جوڑ آتی چلی گئی. اتنے بڑے بڑے درخت کے پتے جو تھے سوکھے اس کو بچھائے گئے. ہر پتے کے پاس ایک کتا آ کے بیٹھ گیا. لائن دو لگی سامنے سامنے، حلوہ سب کے سامنے پیش کیا گیا. جانور ہے جیسے حلوہ پیش کرتے فوراً کھانا شروع کر دیتے، مگر کھاتے نہیں، سب ایسے ہی بیٹھے. عبد الکریم خان صاحب نے ہاتھ میں چھڑی تھی، حکم دیا جیسے بڑا کتا جو تھا اس کا نام کلو کے نام سے پہچان سے، کلو شروع کرو اللہ کے نام سے. وہ سب کتوں نے کھانا شروع کر دیا. جب کھا لیا اور دیا حلوہ اور کھلایا ان کو. کھانے کے بعد میں جب سب کھا لیا تو کہا اپنے ساتھیوں سے کہہ دو اے کلو کہ بارش نہیں برستی، ہم نے تو خدا کے دربار میں بہت دعا کی مگر بارش نہیں برسی. ممکن ہے خدا نے ہماری نہیں سنی، تمہاری تم بے زبان ہو، تمہاری اللہ تبارک تعالیٰ سن لے گا، تم خدا کے دربار میں دعا کرو. حافظ جلندری صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ جتنے کتے سب نے آسمان پہ اپنی نگاہیں اٹھائی وہ سب رونے لگے، ایک ساتھ سب رونے لگے. ان کا وہ درد تھا، ان کی وہ آواز تھی،
ان کے حلق سے جو آواز اور درد جو نکل رہا تھا سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو بارش کو برسا دے. آس پاس کے جتنے لوگ ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو تھے, سبھی رو رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی نہ ہوئی بادل آئے اور بارش کا ٹپکنا شروع ہو گیا. خدا کی شان دیکھو, اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کر دیا. حافظ جلندری صاحب فرماتے کہ میں نے دیکھا تو عبد الکریم خان صاحب نے, ان مولوی صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے, ان سے کہا کہ دیکھو بھائی, ہماری گلی کے کتوں نے بھی دعا کی تو بارش برستی شروع ہوئی کہ نہیں. خدا کے دربار میں معلوم نہیں کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو دعا سب سے بڑی چیز, جب جانور کی خدا سنتا ہے, شیطان کی سنتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن تک, اس وقت تک کہ تو مجھ کو مہلت دے دے, تو اللہ نے یہ بھی اس کو اجازت دی. حالانکہ گلے میں لعنت کی توق ہے, شیطان اس کو قرار دیا گیا, باوجود اس کے اس وقت بھی اللہ نے اس کی دعا کو سنی. شیطان کی دعا سنی, شداد کی سنی, ہر ایک کی سنتا اللہ, تو کیا مسلمان کی نہیں سنے گا؟ بے شک سنے گا. یقین ہونا چاہیے, یقین کی نگاہوں سے دیکھو تو یہ خدا کی قسم یہ ساری بات اپنے سامنے آ جائے گی. سبقت گن محمود غزنوی جو گزرا ہے اس کے باپ کا نام ہے, غزنی کا رہنے والا تھا. محمد غزنوی کا باپ تھا. یہ گھوڑے کے استقبال میں کام کرنا, گھوڑوں کو مالش کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, یہی اس کا کام. مگر خداوند قدوس کو اس کو کہیں سے کہیں پہنچانا تھا. حالت اس کی اتنی خراب تھی, اتنا غریب تھا وہ, تنخواہ کی رقم جو آتی تھی آدھے مہینے میں ختم ہو جاتی, باقی کے دن شکار وغیرہ کر کے آتے تھے, اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے. ایک دن کی بات ہے, پیسے ختم ہو گئے. بیوی نے کہا کہ 2-3 دن سے ابھی اللہ کے نام کی برکت گھر میں ہے, آپ کچھ شکار لے کر آ جائیں تو اس سے کام ہو جائے. سبق دن صبح گھوڑا لے کر, تیر اور کمان لے کر جب نکلے ہیں تو راستے میں ان کو جنگل کے اندر تک گئے, مگر ایک بھی شکار نظر نہیں آیا. ایک آدھ شکار دکھا اور تیر کمان کو صحیح کیا اور جیسے چلانے کی کوشش کی, حقیقت میں تیر بیکار گیا اور شکار وہاں سے نکل کے چلا گیا. دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. تیسرے دن نکلتے وقت بیوی نے یہ خاص رو کر کہا کہ آج اللہ کا نام لے کر جائیے, انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دے گا. آج کم از کم بچوں کو جتنا بھی اگر مل جائے تو بچوں کو کم از کم صبر ہو جائے, ہم تو آج کا دن بھوکا بھی کاٹ لیں گے. سبق دن گھوڑے پر بیٹھے, تیر کمان کو لے کر جنگل کی طرف گئے. صبح کا ہی وقت تھا. ابھی جنگل میں داخل ہوتے ہی جھیل کے کنارے کے اوپر ایک ہرنی اور اس کا بچہ پانی پیتے نظر آ گئے. سبق گن نے وہیں گھوڑے پر بیٹھ کر آہستہ سے تیر کمان تیار کی اور کمان کو کھینچا. بالکل نشان لگا کر جیسے تیر چلا ہے تو درخت کے اندر سے نکلا, تو اس وقت سن کر کے جو آواز آئی تو ہرنی بڑی ہوشیار تھی, وہ جھٹک کر نکل گئی, مگر ہرنی کا بچہ جو تھا اس کے پیر پہ آ کے تیر لگا, بچہ وہیں پہ گر گیا. سبق گن گھوڑے کو قریب لے کر گئے, نیچے اتر کے دیکھا تو وہ ہرنی کا بچہ لنگڑا تھا, وہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کو اٹھا لیا, تیر نکال کر اپنی کمر میں پھر باندھ دیا. ہرنی کے اس بچے کو باندھا اور گھوڑے پر خود سوار ہو گئے. اب یقین ہو گیا کہ ہرنی کے بچے کو ذبح کر کے آج بچوں کو کم از کم یہی کھلا دوں گا, بچے کو آج کم از کم تسکین ہو جائے گا. یہ خیال کر کے یہ چلے ہیں. اب یقین تھا گھر بھی قریب ہے, بہت اندر جنگل کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے, دوپہر کے پہلے پہلے واپس گھر پہنچ جائیں گے. اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ وہ گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلا رہے. سوکھے پتے تھے, اس پہ گھوڑے کی جب ٹاپ پڑتی تھی تو اس کی آواز آتی تھی. سبق گن کو سکون تھا, کان پر دیکھا تو کان پر کچھ آواز اور بھی آئی. گھوڑے کی لگام کھینچ کر کھڑے ہو گئے. پیچھے کچھ آواز آ رہی تھی, پلٹ کر دیکھا تو اس ہرنی کا بچہ جو تھا, اس کی ماں ہرنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے پیچھے سے آ رہی تھی. سبق گن نے گھوڑا روکا کہ وہ ہرنی بھی رک گئی وہیں پر. اب سبق گن سوچ رہے ہیں کہ ہرنی میرے پیچھے آ رہی بچے کے واسطے. آسمان پہ نگاہ کی کہ میرے مولا میں کیا کروں, میرے بچے بھی بھوکے ہیں, اس بچے کو ذبح کر کے میرے بچوں کو میں کھلاؤں یا اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ کر آج ہی بچوں کو بھوکا سلا دوں. دل میں خیال ہوا کہ آج اتنے دن سے میرے بچے بھوکے ہیں, ایک دن اور بھوک سے نکال لیں گے
مگر یہ بچے کو ذبح کر دوں گا تو اس ہرنی کو پھر دوسرا بچہ، یہ بچہ تو واپس نہیں ملے گا، دوسرے کتنے بھی اس کو ہو جائے۔ دل میں رحم تھا، آہستہ سے نیچے اتر کر اس ہرنی کے بچے کی دونوں ٹانگیں کھول کر بچے کو اس کو رکھ دیا۔ کچھ ہی دور پر ہرنی کھڑی تھی، درخت کے آڑ میں ہرنی کا بچہ لنگڑاتے لنگڑاتے دوڑتے دوڑتے ماں کے تھنوں سے جا سے لگ گیا۔ جیسے ماں کے تھن سے لگ گیا اور دودھ پینے لگا، سبق گن کہتے کہ خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت ہرنی آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھ سے پانی جا رہا ہے، اور وہ خدا کے دربار میں جیسے دعا مانگ رہی میرے حق میں۔ میں نے کہا کہ میرے مولا اس کی زبان کو میں تو نہیں جانتا، تو جانتا ہے، میرے معاملات کو بھی تو پہچانتا ہے، میری حقیقت کو تو جانتا ہے، اے میرے رب اس کی دعا کو اور میری دعا کو دونوں کو تو قبول فرما دے۔ بس اتنا کہہ کر اس بچے کو چھوڑ کے میں واپس آیا۔ گھر آیا تو دروازے پر میری بیوی دونوں بچوں کو تھپ تھپا کے سلانے کی کوشش کر رہی ہے، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ گھوڑے کو بازو پر باندھ کر گھر میں داخل ہوا، سلام کر کے بیوی نے پوچھا جلدی آگے شکار ملا کیا؟ کا شکار تو ملا تھا۔ اب اتنی بات چل رہی تو دونوں بچے جگ کر بیٹھ گئے۔ ابا آج کچھ لائے یا نہیں؟ کہا بیٹو آج ایک کہانی میں تمہیں سناتا ہوں۔ بچے قریب آ گئے، دونوں معصوم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے یہ سبق گن ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا، اس طریقے سے مجھ کو ہرنی اور اس کا بچہ دونوں ملے۔ تیر میں نے چلایا تو ہرنی کے بچے کے پیر میں لگا، بچہ لے کر بھی آیا میں اور چاہتا بھی تھا کہ اس کو ذبح کر کے میں تمہیں کھلاؤں گا۔ بچے کو گود میں لے کر میں روانہ بھی ہوا، مگر پیچھے میں نے دیکھا کہ ہرنی میرے پیچھے پیچھے ایک امید کو لے کر آ رہی تھی۔ اے بچوں تم بتاؤ، اس ہرنی کے بچے کو ذبح کر کے کھا لیتے، اس میں تم راضی ہوتے کہ اس بچے کو میں نے اس کی ماں کے حوالے کر دیا، اس کو تو دیکھ کر راضی ہوئے؟ تو وہ دونوں بچے اپنی ماں کو چپک کر کہتے کہ نہیں ابا، جو آپ نے کیا یہی صحیح کیا، آج پھر ہم بھوکے سو جائیں گے۔ پانی پی کر دونوں بچے سو گئے۔ شام بھی ویسی گزری۔ رات کو جس وقت سوئے ہیں سبق گن تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی، فرمانے لگے کہ اے سبق گن، جس طرح تو نے ایک جانور پر رحم کیا ہے، زمین والے پہ تو نے رحم کیا، آسمان والے نے تجھ پر رحم کر دیا۔ تو ایک ادنا انسان تھا، خدا کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ آج خداوند قدوس نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے کہ تو یہاں کی سرزمین کا بادشاہ بنے گا، یہاں کا سلطان تو بنایا جائے گا۔ مگر یاد رہے جس طرح اس جانور کے ساتھ تو نے بھلائی کی ہے، رعایا کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں بھی ایسی ہی بھلائی کرنا۔ اگر اس میں تو نے کچھ بھی اگر ذرا بھی حق تلفی کرنے کی کوشش کی ہے تو زمین پر سے تیرے نام و نشان مٹ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کا انتقال ہوا اور سبق گن اس جا کے بادشاہ بن گئے۔ محمود غزنوی اسی کے بیٹے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہے، مگر ایک یقین ہونا چاہیے۔ اندھا اعتقاد نہ ہو، صحیح اعتقاد کے ساتھ میں اگر کریں تو انشاءاللہ الذی بہت بڑے کام ہمارے ہو جائیں گے۔ آج بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ کل کا عنوان جو تھا مجھ کو یہی سمجھانا تھا کہ قرآن اور حدیث کے فیصلے سے ہم لوگ کہیں ہٹے نہیں، ہم اپنے ایمان کو صحیح بنا لیں۔ کوئی کسی انسان کے کہنے کے اوپر کے بعد اگر کچھ کہے تو سن لے، سننے کے بعد سوچے اور قرآن اور حدیث کے آئینے سے دیکھ لے کہ اس کے اندر یہ حکم دیا گیا بھی ہے یا نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتا دیا، شادی بیاہ کے معاملات، موت میت کے معاملات، ہر چیز کے اوپر خدا نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قانون کو بیان کیا ہے۔ اس قانون کے خلاف جا کر ہم کچھ نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔